أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردستی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستوں پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت تھوڑی ناساز تھی، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھے وظائف پیش نہیں کر سکا ہوں. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا کیا سے ہمارے ریزن ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اولادیں جو ہے ہماری نافرمان ہو جاتی ہیں. دوستوں آپ یاد رکھیں کہ جہاں پہ ہمارے معاشرے کی اور کافی زیادہ ٹریجڈیز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، وہاں پہ ایک مسئلہ سب سے جو یوں سمجھ لیں کہ گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اولادیں ہماری ہم سے روٹ گئی ہیں. اولادیں ہماری اتنی زیادہ نافرمان ہیں کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ بالکل ہمارا کہنا نہیں مانتی، اور سم ٹائم یوں سمجھ لیں کہ وہ کام بھی وہ ترک کر دیتی ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اگر پیرنٹس ان کو بول دیتے ہیں تو. دوستوں یاد رکھیں کہ جہاں پہ ہم اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے جہاں پہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، اس کی ریزن اس کے بیک میں کیا ہے کہ ہماری اولادیں کیوں ہم سے روٹ گئی ہیں. دوستوں یاد رکھیں کہ اولاد جب نافرمان ہوتی ہے، میں شاید ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اولادیں آپ سے روٹ جاتی ہیں، اولادیں آپ کی نافرمان ہوتی ہیں. ہم نے کبھی اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا. ہم اپنی اولاد کو دنیا کی تو بہت کچھ تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کو ایک اچھا انجینئر بنانے کے لیے، ان کو ایک اچھا ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم بہت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنی یوں سمجھ لیں کہ اپنی فزیکلی جو ہماری پاور ہوتی ہے وہ بھی اس کے اوپر صرف کر دیتے ہیں. ہم پوری زندگی کی جو پونجی ہوتی ہے ہماری، جو ہماری ایفرٹ سے ہم نے کچھ مال کمایا ہوتا ہے، وہ ہم اپنی اولاد کے اوپر صرف کر دیتے ہیں صرف ان کا اچھا فیوچر بنانے کے لیے. لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا کہ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کو دین اسلام کی تعلیم دی ہی نہیں ہے، جو یوں سمجھیں کہ ہماری روحانی جو غذا ہے، جس سے اولادیں جب بگڑتی ہیں تو جب ان کے اندر ہی ناپاک ہو جاتا ہے. کبھی انہوں نے یوں سمجھیں کہ اسلام کی تعلیم کو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر آپ چاہے دنیا کی جتنی مرضی ان کو تعلیم دلوا لیں، دنیا کا بڑا سے بڑا کوئی ڈاکٹر بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، جب تک اس کا دل ناپاک ہے، اس کی گناہوں کی نحوست اس کے اندر ہے، بھر چکی ہے، وہ کبھی بھی آپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. تو اس کے ریزن میں آپ کو ایک تو حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز جب آپ نہیں پڑھتے آپ کی اولادیں آپ سے روٹ جائیں گی. تو ایک تو آپ نے یہ والا ٹانک یوز کرنا ہے کہ کبھی آپ نے مغرب کی نماز نہیں چھوڑنی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار ہوں. دوسرا یہ اس کا ریزن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی لائف کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں اولاد کی نافرمانی کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اپنی اولادوں کو اسلام کی تعلیم دی ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کیا کبھی قرآن کو ہاتھ لگانا ہے. جب ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یہ تک نہیں کہا کہ بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بیٹی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے آج قرآن کیوں نہیں پڑھا، یہ والی نصیحت تو ہم نے خیر کبھی کی ہی نہیں ہے. ہم تو یہ اپنے اولاد سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے بڑے لیکچر جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کالج کیوں نہیں جاتے، آپ نے اچھے ایگزام میں آپ نے ایگزام اچھی طرح سے نہیں دیا، آپ کے مارکس اچھے کیوں نہیں ہے. جیسے ہم ان چیزوں پہ اپنا فوکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم یہ والا فوکس تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے کہ ہماری اولادیں نماز کیوں نہیں پڑھتی. اس کا دوستوں خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے.
سم ٹائم اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی آتی ہے کہ پوری لائف جو ہے انسان کی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے. کوئی چارہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. مجھے آئی تھنک ایک سسٹر کی رات کال آئی تھی امریکہ سے. انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں. تو آج اسپیشل میں اپنی اس سسٹر کے لیے آج کا وظیفہ بنا رہا ہوں. بہت ہی لاجواب سا یہ آج کا وظیفہ ہے, میں بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کی جو اولادیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کی جو ہے نا وہ فرما بردار ہو جائیں گے. دوستو آپ نے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آئی تھنک پارہ نمبر 23 میں ایک چھوٹی سی سورہ ہے, سورۃ الصافات, فالصافات زجرا فالتالیات ذکرا. یہ ایک چھوٹی سی سورہ آئی تھنک آپ دیکھ سکتے ہیں پارہ 23 میں. یہ آپ نے پانی کے اوپر آپ نے پڑھنی ہے. 3 دفعہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے, 3 دفعہ. تو پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے اپنی اولاد کو پلا دینی ہے. لیکن اگر اولادیں اتنی بھی نافرمان ہو چکی ہیں کہ وہ آپ سے ہاتھ کا پانی بھی نہ پئیں, تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ 3 دفعہ پڑھ کے آپ صرف ان کی طرف منہ کر کے آپ پھونک دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور امید رکھیں, آپ کی اولادیں جو ہیں آپ کی فرما بردار ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو خود بھی اپنے اللہ سے لو لگانی پڑے گی. اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنے اولاد کی گناہوں کی بھی معافی مانگے, بیکاز وہ اولاد جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کا کیا کرایا ہے, وہ آپ کے ہی اعمال ہے جو آپ کے سامنے ایک گندی شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ دوستو آج کا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے. انتہائی آسان وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار بن جائے, ان کا فیوچر بھی بن جائے, یہ صرف اس لیے آپ نہیں کریں کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ آپ کی اولادیں جب فرما بردار ہوں گی. ان کا بھی تو فیوچر خراب ہو چکا ہے نا. جب ایک اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے تو ان کی زندگی بھی تباہ ہو گئی ہے. آپ صرف یہ نہیں سوچیں کہ میرے دل کو سکون ملے گا, اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائیں گی. آپ ان کے فیوچر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اچھی نیت سے کریں. اپنے یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات جب پیرنٹس ہم سے بات کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ اولاد کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دوستو پھر یہ وقت بد دعا کا نہیں ہوتا کہ جب آپ خود سے اتنے زیادہ آپ کو جب پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے, تو پھر اس وقت بد دعائیں بھی کوئی اثر نہیں چھوڑتی دوستو. تو یہ دوستو آج کا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اور اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اس کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے. جو لوگ آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کو سنیں گے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا. دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میں اگلی کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.